Assalamu alaikum students. How are you? आपको बैंकिंग लॉज में सबसे पहले जो लॉ हम स्टडी कर रहे हैं बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, उसका आपको अंदाजा हो गया होगा कि बैंकिंग से मुतालिक डिफरेंट प्रोविजंस में लॉ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो हैं, इट डील्स विद ऑल दोज मैटर्स. आपको अब तक बिजनेस और बैंकिंग जब आपने देखा तो आपको बैंकिंग का स्कोप पता चल कि बैंकिंग में क्या कुछ होता है, फ्रॉम रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट्स टू द लैंडिंग, फाइनेंस, अंडर राइटिंग, सर्विंग एज द एक्सेप्टर, इशूअर और डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. इसी तरह अंडर राइटिंग में आपने देखा कि क्या स्कोप है बैंकिंग का. नॉन फंडेड फैसिलिटीज में आपने लेटर ऑफ क्रेडिट देखा, इशुएंस ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर्स चेक आपने देख, कलेक्शंस, रेमिटेंसेस एंड द होस्ट ऑफ द अदर फंक्शंस व्हिच ए बैंकिंग कंपनी प्रोवाइड्स, इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ द सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स. लॉकर्स आपको दे, डिफरेंट किस्म के इश्यूज जो हैं उनको फ्लोट कर रहे हैं, उनको इशू कर रहे हैं, फ्लोट्स कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के फंड्स उसमें कंट्रीब्यूटर्स हैं. दे आर सेलिंग एंड परचेजिंग सिक्योरिटीज, दे आर एक्सेप्टिंग दीज सिक्योरिटीज एज कोलैटरल्स. तो मल्टीफेरियस एक्टिविटीज हैं जो एक बैंकिंग कंपनी प्रोवाइड कर रही. तो इसके साथ साथ आपने देखा रियल एस्टेट में लिमिटेड एक्सटेंट तक in the course of its business, उसकी disposal, recovery of their finance, as a part of it, they may deal in the real estate. लेकिन ये भी बता दिया गया, banking company cannot deal in goods, trading नहीं कर सकते, they cannot be the traders, goods में deal नहीं करेंगे directly. लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के तहत जो ट्रेड हो रही है उसमें फैसिलिटेटर के तहत काम करें. दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट ट्रेड, दे आर वर्किंग ओवर देयर एज फैसिलिटेटर. उस बात की उन्हें इजाजत दे दी गई. और ये भी बता दिया गया है ये तमाम एक्ट्स, फंक्शंस, ऑपरेशंस which has been enumerated in the section 7 of the Banking Companies Ordinance 1962, these will be performed by the banks. इसके अलावा अगर वो कोई काम कर रहे हैं, that is not the business of banking. और शुरू में बता दिया है कि बैंकिंग बिजनेस क्या है, बैंकिंग बिजनेस का फिर स्कोप क्या है वो भी बता दिया गया है. तो बैंकिंग बिजनेस के अलावा कोई और काम नहीं कर सकते. तो इससे उसकी डिटेल में आप गए, तमाम चीजें देखी, तो उससे आपको क्या अंदाजा हो कि बैंकिंग ऑपरेशंस का स्कोप बहुत वाइड. अब ये तमाम जानने के बाद आपने देखा कि बैंक्स उनकी एस्टैब्लिशमेंट में विद सो मैनी पर्पसेस, ऑब्जेक्टिव्स, ये लॉ ऐसे नहीं बन रहे, उनके कोई ऑब्जेक्टिव्स होते. हमने बात की रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मिनिमम कैपिटल. अब ये रिक्वायरमेंट्स क्यों हैं कि एक बैंकिंग कंपनी को एक मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट रख दी गई, सो दैट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स आर सेफ गार्डेड. उससे कम अगर पेड अप कैपिटल होगा, कैपिटल उसके पास नहीं होगा, तो दैट बैंकिंग कंपनी कैन नॉट सर्वाइव, कैन नॉट एग्जिस्ट. नोटिस दिए जाएंगे, उसको कहा जाएगा कि आप इसको मेंटेन करें, अदरवाइज द स्टेज में कम दैट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान they can refuse permission to that bank. Permission से मुराद है कि वो उन्हें कहें आप you cannot operate as a bank since you cannot maintain this capital, which is the minimum requirement under the Banking Companies Ordinance 1962 and instructions of the State Bank of Pakistan. तो ये minimum capital, paid up capital, subscribed capital, authorized capital, ये बातें हमने की. तो एक बैंकिंग कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए, उसके वजूद में आने के लिए, टू फॉर्म ए बैंकिंग कंपनी, यू मस्ट हैव ए मिनिमम कैपिटल.
سب سے پہلے جب اب بینکنگ کمپنی انکارپوریٹ ہوگی تو اس کا میمورینڈم آف ایسوسیشن، آرٹیکل آف ایسوسیشن، اس میں ایک آتھورائزڈ کیپٹل بتایا جائے گا. دس از دی کیپٹل جو آتھورائزڈ کیپٹل کے طور پر پرمٹ کیا جائے ہمیں. An amount shall be allowed as an authorized capital. یہ authorized capital ہے اس extent تک this banking company can offer shares to the public and can receive their contribution. They will contribute to it. They will subscribe to it. اب یہ authorized capital میں سے subscribe کتنا کیا جا رہا ہے, subscribed capital کتنا ہے, اور اس subscribed capital میں سے paid up capital کتنا. اب یہ بتا دیا کہ authorized capital is there for a banking company. ایک authorized capital کی بات ہے, ایک minimum capital requirement کی بات ہے, یہ دو different چیزیں. اب authorized capital اس کا 50% that must be subscribed. ویسے میں نے آپ کو بتایا if your authorized capital that is 100 million rupees, a banking company must offer for subscription at least 50 million. If they have 50 million subscribed capital, that is according to law. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ paid up capital that should not be less than 50% of the subscribed capital. آپ کا subscribed capital 50 million ہوا تو آپ کا paid up capital that cannot be less than 25 million. اب ہم نے پیڈ اپ کیپٹل کی بات کی, آتھورائزڈ کیپٹل کی بات کی, سبسکرائبڈ کیپٹل کی بات کی, ان کی ریکوائرمنٹس کی بات کی. اب یہ پیڈ اپ کیپٹل جو منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹس ہیں, ایم سی آر جس کو ہم کہتے ہیں, میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ پرنسپلز which have been laid down in Banking Companies Ordinance 1962. ان پرنسپل نے کیسے آپریٹ کرنا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, اس میں ریگولیٹرز کو بہت جگہ پر اختیارات دے دیے گئے. ابھی ایک پرنسپل لے ڈاؤن کر دیا گیا, پیڈ اپ کیپٹل, سبسکرائبڈ کیپٹل, آتھورائزڈ کیپٹل, یہ کیا ہوں گے, کیسے ہوں. اب یہ کتنی اماؤنٹ ہوگی, دیٹ ہیز ناٹ بین ڈسکسڈ. میں نے آپ کو بتایا اور آپ نے دیکھا کہ اکارڈنگ ٹو دا سرکولر آف 2005, the paid up capital or the minimum capital requirement that was fixed at rupees 2 billion at the end of this December 31st, 2005. By 2006, that is by the end of the 2006, December 31st, 2006, it was raised to 3 billion rupees. By 2007, end of the 2007, 4 billion. By the end of the 2005 billion, and by the end of the 2008, 6 billion. تو یہ فکس کر دی گئی, یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ these were the amounts which have been fixed by the State Bank of Pakistan. تو اس کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ جب یہ اسٹڈی کر رہے ہوں, particularly when you are in the practical field, تو آپ کے لیے ایڈوائزیبل ہوگا کہ آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سائٹ کو ضرور وزٹ کیجیے, اس کو وزٹ کرتے رہیے تاکہ ڈفرینٹ چینجز جو آتی رہتے ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں. تو اسٹیٹ بینک کی سائٹ آپ کو میں نے بتائی تھی, اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے, اس کو سمجھنے کے لیے اور اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے. تو یہ اسٹوڈینٹس ہم نے بات کی پیڈ اپ کیپٹل, آتھورائزڈ کیپٹل, سبسکرائبڈ کیپٹل. اس کے بعد ہم نے دیکھا ووٹنگ رائٹس کی بات. ووٹنگ رائٹس کیسے ہیں؟ پہلے تو بات یہ کنڈیشن لگا دی گئی کہ ایک شیئر ہولڈر, اس سے بھی پہلے جو بات کی گئی وہ یہ کہ ووٹنگ رائٹس دوز ول بی پروپورشنیٹ ٹو دا شیئر ہیلڈ بائی اے پرسن. اے شیئر ہولڈر, اے پرسن ہولڈنگ دا شیئرس, دی اماؤنٹ ویلیو آف دا شیئرس, اس کے پروپورشن کے حساب سے اس کو ووٹنگ رائٹس ہوگا. لیکن یہاں پر ایک کنڈیشن لگا دی گئی کہ کسی ایک شیئر ہولڈر کو 5% سے زیادہ شیئر ہولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. A shareholder cannot hold more than 5% of the shares. Voting rights آپ کو پتہ لگ گیا ہے, and you know that is a
according to the proportion of the shares, value of the shares held by a person. अब ये तो है कि कंसंट्रेशन ना हो, किसी एक के पास होल्ड ना हो जाए, बैंकिंग इंडस्ट्री को चंद लोग कंट्रोल ना कर लें, ये तो एक विजन की बात है, ऑब्जेक्टिव की बात है, रैशनल की बात कि ऐसा क्यों किया जाता. लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन रख दी, द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे कैन होल्ड शेयर्स फॉर एन अमाउंट मोर देन दैट. तो ये शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स की बात. अब शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज करने की बात है डिफरेंट प्लेसेस. सबसे पहले इलेक्शन ऑफ ए न्यू डायरेक्टर. न्यू डायरेक्टर का इलेक्शन दैट विल बी इन द जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, उसमें न्यू डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जाएगा. एंड द टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड 6 years. मैक्सिमम टेन्योर 6 साल का हो. एंड व्हेन ए डायरेक्टर वैकेट्स द ऑफिस, तो 3 साल तक वो दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकता. ही कैन नॉट बी री इलेक्टेड आफ्टर elapsing the period of 3 years. He can be re-elected. तो ये इलेक्शन की बात हो रही थी. और एक और आपने बात की, वो जो आपने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि दे कैन अपॉइंट वन डायरेक्टर इन द बैंकिंग कंपनी, और उसके पास क्वालिफाइंग शेयर होने की जरूरत नहीं. He may not have the qualifying share, not elected by the member, लेकिन वो शख्स he will be appointed as director by the State Bank of Pakistan, and that would be very lawful क्योंकि लॉ इस बात को प्रोवाइड कर. तो ये हमने कुछ बातें की. इसके साथ साथ वैकेशन ऑफ ऑफिस, when the office shall be vacated by a director. वैकेशन का क्या प्रिंसिपल है? वैकेट करना, खाली करना, उससे अलग हो जाना. इसके बारे में क्या प्रोविजंस है वो हम देखें. So students, that has been dealt in section 15C of this ordinance. ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें जो बात की गई है, इस सेक्शन को देखने से पहले मैं आपको बता दें इस बात कि कोई डायरेक्टर he will be forced to vacate the office अगर कोई डिफॉल्टर है, कोई लोन पे नहीं कर रहा, कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं. ऐसे सिचुएशंस में डायरेक्टर कैन बी फोर्स्ड टू लीव द ऑफिस. What words have been used in the law, उसे जरा आप गौर से देख. इस स्लाइड पर देखिएगा. A director of a banking company shall vacate his office. ये लॉ में जब shall का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है he must vacate, he would vacate it. लॉ में shall एक ऑर्डर की बात. A director of a banking company shall vacate the office if in relation to a banking company he has failed to pay any advance or loan or any installment thereof or interest thereon or any amount due on any guarantee or to do or perform any act agreed to or undertaken in writing to be done or performed by him, and such failure continues for a period of 1 month after notice in writing has been served on him by the banking company, calling upon him to make the payment or to do or perform the act. ये बात वही है जो मैंने आपको ब्रीफली बताई कि कोई लोन पे ना किया जाए, कोई एडवांस पे ना किया जाए, कोई इंस्टॉलमेंट अगर वो डायरेक्टर पे नहीं करता, या कोई उसने गारंटी दी है उस गारंटी को परफॉर्म नहीं कर रहा, देयर इज नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द गारंटी एट द अंडरटेकिंग गिवन बाय द डायरेक्टर. और सिर्फ ये बात नहीं है, इट नोटिस विल बी सर्व्ड अपॉन हिम, और उस सर्विस के नोटिस की सर्विस के 30 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर वो ना तो लोन पे करता है, ना इंस्टॉलमेंट पे करता है, ना ही गारंटी को परफॉर्म करता है, या what he was supposed to perform he is not performing that act, तो उस डायरेक्टर can be called upon him to make the payment or to perform the act and he fails to do that. तो वो जो पहली बात की गई है, जहां से हमने सुना है, शुरू किया है, जो आप बात कर रहे थे, shall vacate his office, then it is compulsory on him
it is incumbent that he will have to vacate his office اگر وہ نان پرفارمنس کرتا ہے یا نان پیمنٹ کرتا ہے. یہ ویکیشن آف آفس آف اے ڈائریکٹر کے بارے میں پروویژنس. اس کے علاوہ ریسٹرکشن آن کمیشن, بروکریج, ڈسکاؤنٹ ایٹسٹرا آن سیل آف شیئر. سیل آف شیئرس یہ نہیں کہ کمیشن ہے یا یہ ڈسکاؤنٹ یا بروکریج چارجز پے نہیں کیے جائیں گے, اس میں ایک لمٹ سیٹ کر دی گئی ہے کہ دیٹ وونٹ ایکسیڈ. یہ آپ سیکشن 16 میں دیکھیں گے تو دیٹ وونٹ ایکسیڈ دیٹ اماؤنٹ 2.5% آف دا پیڈ اپ ویلو آف دا سیڈ شیئر. اس سے زیادہ آپ یہ کمیشن بروکریج پے نہیں کر سکتے. دیٹ از دا میکسیمم اماؤنٹ دیٹ کین بی پیڈ ایز کمیشن, بروکریج اور ڈسکاؤنٹ آن دا سیل آف شیئر. یہ ریسٹرکشن لگا دی گئی ہے وائڈ سیکشن 16 آف دی آرڈیننس. پروہیبیشن آف چارج آن ان پیڈ کیپیٹل. چارج سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی کا حق جو ہے دیٹ از اسٹیبلشڈ, لین مارک ہو جاتا ہے کسی کا. آپ کوئی پراپرٹی, کوئی ایسٹ, یو آفر دیٹ ایز اے شیئر, تو اس پر چارج اسٹیبلش ہو جاتا ہے آف دی کریڈیٹر. If you have created that charge on account of any loan availed by you, اس کو چارج کہتے. وہ کہتے کہ بینکنگ کمپنی ان پیڈ کیپیٹل کے اوپر چارج نہیں کریٹ کروا سکتی. ان پیڈ کیپیٹل ہے اور اس پہ کہیں وی ہیو آفرڈ اٹ ایز چارج اینڈ سو سچ اے چارج کین ناٹ بی کریٹڈ. اف ایٹ آل کریٹڈ دیٹ ول بی انویلڈ. لا نے روک دیا ہے کہ ان پیڈ کیپیٹل پر کوئی چارج کریٹ نہیں ہو سکتا بینکنگ کمپنی کے ان پیڈ کیپیٹل. دین دا پروہیبیشن آف فلوٹنگ چارج آن ایسٹس. فلوٹنگ چارج, سرکولیٹنگ چارج وہ کریٹ ہو جاتا ہے آن دا ایسٹس آف دی کمپنی. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو اس کے لیے یہ چارج تو کریٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے اسٹوڈنٹ ضروری ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے سرٹیفکیٹ لیا جائے, پرمیشن لیا جائے, ادروائز فلوٹنگ چارج بھی کریٹ نہیں کر سکتے. ہم یہ سیکشن دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے, کیسے سمجھنا ہے, لا کس طرح ان چیزوں کو ایکسپلین کرتے. سیکشن 18 دیکھیے گا سلائڈ پر. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان سیکشن 7. سیکشن 7 میں جو کچھ کہا گیا ہے دیٹ ول ناٹ ہیو اینی افیکٹ آن دس سیکشن. یہ بات آپ ایسے سمجھ لیجیے. No banking company shall create a floating charge on the undertaking or any property of the company. Company means banking company, bank, or any part thereof, unless the creation of such floating charge is certified in writing by the State Bank as not being detrimental to the interest of the depositors of such company. اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ سرٹیفکیٹ دے گا کہ یہ چارج کریٹ کرنے سے جو ڈپوزیٹرز کے انٹرسٹ ہیں یہ اس کے اگینسٹ نہیں جا رہا ہے, اس کے انٹرسٹ کو جیوپرڈائز نہیں کر رہا. اٹ از ناٹ ڈیٹریمنٹل ٹو دیئر انٹرسٹ. ان کے انٹرسٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اگر یہ چارج کریٹ ہو جائے. If that certificate is issued by the State Bank of Pakistan, then a floating charge can be created on the assets of a banking company. جیسے میں نے کہا کہ یہ پرنسپل سیٹ کر دیے گئے. دیز آر دا پرنسپل وچ آر سیٹ انڈر دی لا. ریسٹرکشن ایز ٹو دا پیمنٹ آف ڈیویڈینڈ. سیکشن 19 میں یہ کہا گیا ہے کہ دیر آر سرٹن سچویشن. یہ نہیں کہ ڈیویڈینڈ ہی نہیں پے کیا جائے گا بینکنگ کمپنی, شیئرز پر ڈیویڈینڈ نہیں, ایسی بات نہیں یہاں پر. دیز آر دا سچویشنز انڈر وچ دا ڈیویڈینڈ شیل ناٹ بی پیڈ. وہ سچویشنز کیا ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو آپ اپریشیٹ کریں گے کہ آخر اس کی کیا ضرورت. نو بینکنگ کمپنی شیل پے اینی ڈیویڈینڈ آن اٹس شیئر انٹل آل کیپیٹلائزڈ ایکسپینس ہیو بین ریٹن آف. کچھ ایسے ایکسپینس ہیں جن کو آپ کیپیٹلائز کر لیتے ہیں. اسٹوڈینٹس دیر آر سرٹن ایکسپینسز آپ جانتے ہوں گے نان بینکنگ کمپنیز میں بھی ہوتے ہیں جو کیپیٹلائز کر لیے جاتے ہیں. فار انسٹنس پریلیمنری ایکسپینسز اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ ان کو امورٹائز کرتے رہتے. میرا خیال ہے آپ کو سمجھ ہوگی ڈیپریسیشن کیا ہے, امورٹائزیشن کیا ہے, یہ آپ نے ضرور پڑھا ہوگا.
So these are amortized over a period of time. Preliminary expenses किए before the incorporation of the company, उनको amortize आपने कर लिया, capitalize कर लिया, over the period of time आप उसकी deductions करते रहते. यस से बैड डेट है उनको आप राइट ऑफ करते. अब यहां पर वो कह रहे हैं कि अगर कोई कैपिटलाइज्ड एक्सपेंस हैं, कोई ऐसे एक्सपेंस हैं जिन्हें आपने कैपिटलाइज कर लिया है, तो जब तक आप उनको कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं करेंगे उस वक्त तक आप डिविडेंड पे नहीं करेंगे, बिकॉज यू हैव दोज लायबिलिटीज. ये कौन कौन से हैं एक्सपेंसेस? इंक्लूडिंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, organization expenses, share selling commission, brokerage amounts of losses incurred, and any other item of expenditure not represented by tangible assets have been completely written off. जब तक ये completely written off ना हो जाए उस वक्त तक dividend pay नहीं हो. That is the restriction as to the payment of dividend. یہ باتیں سمجھنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو یو ہیو ٹو کنڈیشن یور سیلف اکارڈنگ ٹو دیٹ. پچھلی بات ہو رہی تھی کہ اگر سیکشن 7 میں کچھ کہا گیا ہے تو اس کا افیکٹ یہاں پر نہیں ہوگا. آپ کیپیٹلائزڈ ایکسپینسز، کیونکہ وہاں بات ہوئی کہ آپ ڈیویڈینڈ تو پے کریں گے، یہ نہیں ڈیویڈینڈ سے روک دیا گیا. In these situations, dividend shall not be paid until and unless capitalized expenses have been completely written off. لیکن اب بات کر رہے ہیں اس سے علیحدہ. Notwithstanding، اب جو پچھلی بات ہوئی ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ notwithstanding وہاں کہا گیا تھا کہ ڈیویڈینڈ پہ ریسٹرکشن ہے. یہ سیکشن 19 ہی کی بات کر رہے ہیں. لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ سچویشن ہے یہاں پر اگر آپ نے رائٹ آف نہیں بھی کیا تو آپ ڈیویڈینڈ پے کر سکتے ہیں. اس کو آپ دیکھیے. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ ٹو دی کنٹریری کنٹینڈ ان سب سیکشن 1 اور دی کمپنیز ایکٹ 1913، آپ بینکنگ کمپنی میں پے ڈیویڈینڈس آن اٹس شیئر ود آؤٹ رائٹنگ آف. اب اس کو آپ نے ڈسٹنگوش کرنا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ پے نہیں کریں جب تک رائٹ آف نہیں کریں. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ود آؤٹ رائٹنگ آف مے پے ڈیویڈینڈس. وہ کیا سچویشنز؟ ان کیس آف دی ڈیپریسیشن اف اینی in the value of its investment in approved securities, any case where such depreciation has not actually been capitalized or otherwise accounted for as a loss. Loss کو account for نہیں کیا نہ اس کو capitalize کیا. تو یہ جو depreciation in approved securities اگر یہ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے آپ ڈیویڈینڈ کو نہیں روکیں گے, ریسٹرکشن نہیں ہے, یو ول پے دا ڈیویڈینڈ. آپ نے اس ڈیپریسیشن کو رائٹ آف نہیں کیا بٹ اسٹل یو ول پے دا ڈیویڈینڈ. یہ بات ہو رہی. اس کے علاوہ دوسری صورت یہ بھی ڈیپریسیشن کی بات, وہ اپرووڈ سیکورٹیز کی بات. دی ڈیپریسیشن if any in the value of its investments in shares, debentures or bonds other than approved securities in any case where adequate provisions for such depreciation has been made. وہ اپرووڈ سیکورٹیز کی بات تھی پہلے. اب شیئر, ڈیبینچرز, بانڈس کی بات ہو رہی ہے, انویسٹمنٹس کی بات ہو رہی. وہ کہہ رہے یہاں پر اگر آپ نے ایڈیکویٹ پروویژن کر لی, پروویژن فار ڈیپریسیشن ہیز بین میڈ, دین یو کین پے دا ڈیویڈینڈ. یہاں پر ریسٹرکشن نہیں ہے. یہ ایکسیپشنز کی بات, پہلے ریسٹرکشنز کی بات, اب یہ کہ دیز آر دا سچویشن ویئر دیر از نو ریسٹرکشن اینڈ ڈیویڈینڈز کین بی پیڈ. اس کے بعد بیڈ ڈیٹس. Bad debts if any, in any case where adequate provision for such debts has been made. Bad debts کا رائٹ آف ہونا ضروری ہے اگر ہم پہلی بات کریں, لیکن یہاں کہہ رہے کہ آپ کے بیڈ ڈیٹس ہیں but still you can pay the dividend provided adequate provisions have been made. اب آپ prudential regulations دیکھیں گے, وہاں پر ایک پورا پروسیجر موجود کہ جب بیڈ ڈیٹس ہوں گے ان کی کیا پروویژن ہے, کتنی پروویژن ہے, کیسے پروویژن کرنی ہے, وہ سب آپ دیکھیں گے ہاؤ دوز پروویژنز آر میڈ. اسی طرح ڈیپریسیشن ہو یا بیڈ ڈیٹ ہو یا اپرووڈ سیکورٹیز ہو,
डेप्रिसिएशन बैड डेट्स में कहते हैं कि अगर आपने प्रोविजंस कर ली हैं, adequate provisions have been made, then there is no restriction on the payment of dividend. The dividend can be paid even if these have not been written off, but adequate provision has been made. So students, next provision is regarding the prohibition of common directors. Common directors between different banking companies, they are prohibited from acting as directors. वो situations क्या हैं? That can be done with the permission of State Bank of Pakistan. Without the permission of State Bank of Pakistan, common directors cannot act. इसमें क्या situation है, क्या position है, क्या ambit है, उसे आप देख लीजिए. Section 20 में ये कहा गया है कि except with the permission of State Bank, no banking company incorporated in Pakistan shall have as a director any person who is a director. कहाँ पर director है? One, of any other banking company. अगर वो किसी और बैंकिंग कंपनी में डायरेक्टर है तो वो डायरेक्टर नहीं होगा. और of companies means the banking companies which among themselves are entitled to exercise voting rights in excess of 20% of the total voting rights. अगर ये 20% से ज्यादा वोटिंग राइट बढ़ जाए इन कॉमन डायरेक्टर्स ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, तमाम जो शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स के मुकाबले में इनके राइट्स 20% से ज्यादा हो जाएं, तो सच कॉमन डायरेक्टर्स आर प्रोहिबिटेड. और अगर इजाजत हो जहां पर 20% से ज्यादा वोटिंग राइट ना हो, उस सूरत में भी a permission from State Bank of Pakistan shall have to be sought. Without their permission, there is no concept of common directors. तो कॉमन डायरेक्टर में पहली बात तो एक स्टेट बैंक की परमिशन जरूरी है. उसके अलावा ये है कि अगर कॉमन डायरेक्टर्स बन रहे हैं तो उस सूरत में जो वोटिंग राइट्स हैं वो इनके 20% से एक्सीड नहीं करने चाहिए. इसके अलावा रिजर्व फंड की बात हमने पहले की, तो बैंकिंग कंपनीज को यहाँ डील किया गया है कि बैंकिंग कंपनीज को रिजर्व फंड क्रिएट करना पड़ेगा. इसका मकसद क्या है ये आप सेक्शन 21 में देख सकते हैं. दैट हैज बीन डेल्ट इन ग्रेटर डिटेल. ये प्रोसीजरल बातें वहां पे की गई. ये रिजर्व फंड्स एंड ऑल दैट व्हाई इट इज डन, दिस इज डन विद ए व्यू टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, पर्टिकुलरली द डिपॉजिटर्स, ताकि इन केस ऑफ द डिफॉल्ट या लिक्विडिटी क्रंच जब आ जाते हैं, बैंकिंग कंपनीज इन डिफिकल्ट, तो देयर मस्ट बी सम रिजर्व्स which may safeguard the interest of the depositors and the stakeholders. इसलिए ये रिजर्व्स क्रिएट किए जाते. फिर कैश रिजर्व की बात. अब कैश रिजर्व यहाँ पर बता दिया गया कैश रिजर्व जो हैं those will be maintained, लेकिन इसके लिए भी मैं आपको बताऊं कि ये कैश रिजर्व्स कि इसका ताल्लुक ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी से होता है. तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स तो ये कैश रिजर्व का टूल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते. इस्तेमाल करना या ये टूल क्या है, टूल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूं कि कैश रिजर्व्स ये ऐसे रिजर्व हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स को, कैजुअल बैंक को रखने पड़ते हैं विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. अब इनकी डिटेल देखनी हो तो ये चेंज होते रहते. How much percentage of the demand and time liabilities they will have to keep with the State Bank of Pakistan, that goes on changing. तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की साइट को भी रेगुलरली विजिट करते रहे. तो ये कैश रिजर्व का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जब कैश रिजर्व बढ़ जाएंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, कैश रिजर्व कम होंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है. तो स्टेट बैंक को देखना पड़ता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम कि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हैं या डिफ्लेशनरी हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है या उसको मैनेज करना है, तो उनके पास कौन से टूल्स हैं
ایک ٹول یہ کیش ریزرو کا ٹول بھی ہے, تو یہ اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور اس میں انکریز ڈیکریز ہوتی رہتی ہے کہ کیش ریزرو کی ریشو کیا ہونی چاہیے. دیٹ گوز آن changing depending upon the situation of the economy and the monetary position of the country. تو اسٹوڈینٹس یہ کیش ریزرو کی بات ہے کہ کیش ریزرو جو ہے those will have to be maintained by a banking company. تو وہ those are to be kept with the State Bank of Pakistan. It has been dealt in section 22 اور یہ کمپلسری ہے بینکس پر to maintain these reserves. اب نیکسٹ بات کی گئی ہے ریسٹرکشن آن دا نیچر آف سبسڈیری کمپنیز. سبسڈیری کمپنیز بنائی جا سکتی ہیں, پہلے آپ کو یہ بتا, لیکن ریسٹرکشن کیا ہے, واٹ آر دا ریسٹرکشن آن دا بینکنگ کمپنی. یہ سیکشن 23 میں ڈیل کیا گیا ہے. A banking company shall not form any subsidiary company except a subsidiary company formed for one or more of the following purposes. پہلی بات کر رہے ہیں وہ بنا نہیں سکتے, لیکن یہ کچھ پرپسز بتائے ہیں انہوں نے. اس کے لیے بینکنگ کمپنی جو ہے اپنی سبسڈی کمپنیز ان کو بنا سکتے ہیں, وہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں, بٹ دیٹ ہیز بین آؤٹ لائن. اس کے علاوہ سبسڈی کمپنی نہیں بنائی جا سکتی. یہ جو ایریاز بتا دیے گئے ہیں, یہ جو باؤنڈری لے ڈاؤن کر دی گئی ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے سبسڈی کمپنیز بنائی جا سکتی ہیں. دی انڈر ٹیکنگ اینڈ ایگزیکیوٹنگ آف ٹرسٹ. ٹرسٹ کو انڈر ٹیک کرنے کے لیے یا ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, ان کو چلانے کے لیے اگر سبسڈی کمپنی کی ضرورت ہے تو سبسڈی کمپنی بنا سکتے ہیں. پرپز یہ ہونا چاہیے, پرپز شوڈ بی انڈر ٹیکنگ آف ٹرسٹ اور ایگزیکیوٹنگ آف ٹرسٹ. اگر یہ کوئی ٹرسٹ اسٹیبلش ہوا ہے, اس کی ایگزیکیوشن کے لیے سبسڈی کمپنی بنائی جا رہی ہے, سے ٹرسٹ فار دا ویلفیئر آف دا امپلائیز, دیٹ ٹرسٹ ہیز بین اسٹیبلش. تو یہاں پر سبسڈی کمپنی آپ بنا سکتے ہیں اور اس کی ایگزیکیوشن کے لیے یو کین ہیو دیٹ. فرسٹ یو ول انڈر ٹیک اینڈ دین ایگزیکیوٹ اٹ. اس کے علاوہ کیا پرپز ہو سکتا ہے, کیرنگ آن دا بینکنگ بزنس اسٹرکٹلی ان کنفارمٹی ود the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah. اگر آپ نے کوئی بینکنگ بزنس کرنی ہے according to the tenets of Islam, تو اس کے لیے بھی آپ سبسڈی کمپنی بنا سکتے ہیں. دیٹ از الاؤڈ. دو صورتیں آپ نے دیکھی. پرپز اگر یہ ہے تو سبسڈی کمپنی اسٹیبلش کی جا سکتی. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس, دی انڈر ٹیکنگ آف دا ایڈمنسٹریشن آف اسٹیٹس ایز ایگزیکیوٹیو ٹرسٹی اور ادروائز. کوئی اسٹیٹ دیٹ از ویسٹڈ ان اے بینکنگ کمپنی, اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, دیٹ میں بی ایز دی ایگزیکیوٹر اور ایز دی ٹرسٹی. تو وہ ٹرسٹی اپوائنٹ ہو گیا ہے بینک اس کا. تو اس کام کے لیے اگر اس کی ایڈمنسٹریشن کرنی ہے کسی اسٹیٹ کی, اور اس کے لیے کوئی بینکنگ کمپنی بنانی پڑے, سبسڈری بینکنگ کمپنی, ایک بینکنگ کمپنی تو آپ ہیں, آپ اپنی سبسڈری بینکنگ کمپنی بنا سکتے ہیں. اس پر ریسٹرکشن ہے, لیکن ان پرپسز کے لیے بینکنگ کمپنی بنائی جا سکتی. اسی طرح مداربہ کمپنیز بنائی جا سکتی ہیں. مداربہ فلوٹیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 1980 کے تحت those can be established as subsidiary companies of the banking company. The providing of safe deposit vaults. یہ کانسیپٹ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, آپ دیکھتے ہوں گے کہ بینکوں کے اندر ہی ایک سیکشن ہوتا ہے جس کو آپ سیف ڈپازٹ والٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. لیکن ایک سبسڈری بنائی جا سکتی ہے جس کا کام ہی سیف ڈپازٹ والٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہو. دیٹ کین بی ڈن. If that is the purpose, a subsidiary banking company can also be established. اس کے لیے اجازت ہے, یہاں پر ریسٹرکشن نہیں. Otherwise there is restriction. لیکن یہ جو purposes ہیں, ان مقاصد کے لیے آپ سبسڈری بینکنگ کمپنی بنا سکتے ہیں. اس کے لیے permission from the State Bank of Pakistan is necessary. This can be done. اگر آپ کا purpose یہ بھی ہے, that would be done with the previous permission in writing of the State Bank of Pakistan, carrying on the business of banking exclusively outside Pakistan. یہ ایک اور بات ہو رہی, یہ those were the purposes for which you were establishing, but وہ جو ہم اس سے پہلے بات کر چکے, that was the
बैंकिंग बिजनेस विद इन पाकिस्तान. लेकिन अगर आउटसाइड पाकिस्तान आप बिजनेस कैरी ऑन करना चाहते हैं फॉर दिस पर्पसेस, उसके लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दैट इज नेसेसरी. इसके अलावा सच अदर पर्पसेस एज आर इंसिडेंट टू द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, कोई ऐसे पर्पसेस जिनका बैंकिंग बिजनेस से ताल्लुक हो, वो उसके लिए आप सब्सिडी कंपनीज बना सकते हैं, बट विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. अदरवाइज सब्सिडी कंपनी बनाने पर देयर इज रेस्ट्रिक्शन, दोज कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड. ये रेस्ट्रिक्शंस की बात थी, वी हैव डिस्कस्ड इट. इसके अलावा और प्रोसीजरल बातें हैं जो रेस्ट्रिक्शन के सिलसिले में डिस्कस की गई हैं. हम अब आगे बढ़ते हैं. रेस्ट्रिक्शंस ऑन लोन्स एंड एडवांसेस. अब आप कहेंगे जी ये बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 में क्या प्रोविजन है कि जो आपने बात की थी कि बैंक क्या है, बैंक तो एस्टेब्लिश इसलिए होते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, एडवांसेस देने. दिस इज restriction in a particular set of the advances are the situations in which there are the restrictions. ये नहीं है कि loans और advances पर restrictions लगा दी गई. ये कौन सी लोन एंड एडवांसेस हैं, सेक्शन 24 में डिटेल डिस्कस किया गया है. आप देख लें कि कोई बैंकिंग कंपनी लोन और एडवांसेस नहीं करेगी. किन सिचुएशंस में? No banking company shall make any loans or advances against the security of its own shares. ये नहीं कि लोन और एडवांसेस नहीं करेगी, रेस्ट्रिक्शन नहीं. अपने शेयर्स को एज कोलैटरल इस्तेमाल नहीं करेगी कि आप लोन दे रहे हैं किसी पार्टी को, उसके पास आपके शेयर मौजूद हैं, आप कहें ये शेयर्स हमारे पास कोलैटरल के तौर पर रख दें और आप लोन ले लें. देयर विल बी रेस्ट्रिक्शन. एक सिचुएशन ये है कि अगर सिक्योरिटी उसी बैंकिंग कंपनी के शेयर्स को ऑफर किया जा रहा है, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय दैट बैंकिंग कंपनी, और वी शुड से दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय दैट बैंकिंग कंपनी, एंड दैट बैंकिंग कंपनी कैन नॉट गिव और मेक लोन्स और एडवांसेस अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर्स. दैट्स क्लियर. तो ये ताकि आपको पता रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन एंड एडवांसेस, ये क्या रेस्ट्रिक्शन. इसके अलावा grant unsecured loans or advances to or make loans or advances on the guarantee of, कि ये लोन unsecured loans नहीं करेंगे कुछ लोगों की गारंटी पर. वो कौन है? Any of its director. कोई डायरेक्टर गारंटी देता है कि जी मेरी आप पर्सनल गारंटी ले लें और ये अनसिक्योर्ड लोन दे दें, सिक्योरिटी कोई नहीं ऑफर हो रही, कोलैटरल कोई नहीं है, मेरी गारंटी, आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी. रेस्ट्रिक्शन लगा दी है बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 कि कोई लोन एडवांस नहीं होगा ऑन द गारंटी ऑफ द डायरेक्टर इफ इट इज अदरवाइज अनसिक्योर्ड. उस कोई सिक्योरिटी नहीं है, दैट इज नॉट बैक्ड बाय टेंजिबल सिक्योरिटीज, देयर इज ओनली द गारंटी ऑफ द डायरेक्टर, नो लोन कैन बी प्रोवाइडेड. ये सिचुएशन है, ये आप अप्रिशिएट करेंगे कि आखिर ये चीजें क्यों यहाँ पे मौजूद. इसके अलावा लोन शैल नॉट बी प्रोवाइडेड ऑन द गारंटी ऑफ डायरेक्टर्स के फैमिली मेंबर्स, एंड फैमिली मेंबर हैज बीन डिफाइंड, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग बाय नाउ. एनी ऑफ द फैमिली मेंबर ऑफ इट्स डायरेक्टर, डायरेक्टर के फैमिली मेंबर्स की गारंटी पर भी अनसिक्योर्ड लोन नहीं हो सकता. नीदर ऑन द गारंटी ऑफ डायरेक्टर नॉर ऑन द गारंटी ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ द डायरेक्टर अ लोन कैन नॉट बी मेड. दैट इज द रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन एंड एडवांसेस. ये स्कोप है रेस्ट्रिक्शंस. इसके अलावा एनी फर्म और प्राइवेट कंपनी in which the banking company or any person referred to in sub clause 1 or 2, जो ऊपर हमने बात की है, is interested as director, proprietor or partner. अगर किसी फर्म में या प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर का या फैमिली मेंबर्स का कोई इंटरेस्ट है तो ये प्रोवाइड नहीं किया जा सकता लोन. Any public limited company in which the banking company or any of the person as aforesaid is substantially interested. तो ये सिचुएशंस बता दी गई कि जहां पर रेस्ट्रिक्शंस ऑन लोन्स एंड एडवांसेस मौजूद है, तो ये रेस्ट्रिक्शन का एक दायराकार है. इसके तहत जो है
the banking companies have to operate. اور آپ سمجھ سکیں گے, آپ اس چیز کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں, اینڈ یو ول بائی نو وائی اٹ از ڈن. آخر یہ ریسٹرکشنز کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ دیٹس ویری کلیئر. ٹرانسپیرنسی ہو, ڈپازیٹرس کے, اسٹیک ہولڈرس کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کیا جا سکے, کہ لا کے پیچھے ایک فلاسفی ہوتی ہے, ایک ریشنل ہوتا ہے. یہاں پہ ریشنل کیا ہے اسٹوڈنٹ؟ یہاں پر ریسٹرکشن اس وجہ سے لگائی جا رہی ہے کہ ڈائریکٹرز یہی نہیں کہ لون انسیکیورڈ دیے جا رہے ہیں, کل کو ڈیفالٹ کر جائیں, گارنٹی دیے جا رہے ہیں, ان کی گارنٹیز پر لون ہو رہے ہیں, اور کل کو وہ کمپنی جو ہے وائنڈ اپ ہو جائے, who will be the loser? These depositors on whose deposits these empires of the banks are standing. تو ان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا ہے. تو یہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 پہ جو اتنا زور دیا گیا ہے, اس کو دیکھا گیا ہے, وہ یہ کہ یہ سچویشنز ہیں, یہ کام جو, یہ ریسٹرکشن جو ہم لگا رہے ہیں, حالانکہ ہمارا تو کام ہی یہ ہے. بینکنگ کمپنی کا کیا کام ہے؟ بینکنگ کمپنی نے ڈپازٹس لینے ہیں, لونز اور انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور اس سے انہوں نے پروفٹ ارن کرنا ہے. دیٹ وی ہیو بین ڈسکسنگ, دیٹ از دی بزنس آف بینکنگ. لیکن بزنس آف بینکنگ کرتے ہوئے اصل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ یہ پروویژنز آف لا ہیں, یہ 3-4 یہ سیکشنز ہیں, یہ ان کے سب سیکشنز ہیں, یہ کلوزز ہیں, یہ 1 2 3 4 ہم نے یاد کر لیا. یہ بات نہیں, ہم نے دیکھنا ہے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے, کس کے لیے ہو رہا ہے. دیٹ از فار دا انٹرسٹ آف دا ڈپازیٹرز, کہ یہ ریسٹرکشن لگا دی گئی ہیں. اور یہ جب آپ نے ان کو دیکھا تو اب آپ خود اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ریسٹرکشنز کتنی ضروری تھی. اس کے علاوہ سیکشن 24 میں کہا گیا ہے, نو بینکنگ کمپنی shall make loans or advances to any of its directors or to the individuals, firms or companies in which it or any of its directors is interested as partner, director or guarantor, as the case may be, without the approval of the majority of the directors of that banking company, excluding the director concerned. یہ بہت امپورٹنٹ پروویژن. ابھی تک تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کی گارنٹی پر آپ نہیں دیں گے, ان کے فیملی ممبرس کی گارنٹی پر آپ لون نہیں دیں گے, انسیکیورڈ لون آپ پرووائڈ نہیں کریں گے. یہ ڈفرینٹ آپ نے سچویشنز دیکھی. یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ آپ ان ڈائریکٹرز کو لون نہیں دیں گے. No banking company shall make loans or advances to any of its directors. اپنے ڈائریکٹرز کو آپ لون نہیں دیں گے. Or to individuals, firms or companies. نہ ان ڈائریکٹرز کو دیں گے, نہ ان انڈیویجول فرمز یا کمپنیز کو دیں گے جہاں پر اس آپ کے ڈائریکٹر کا انٹرسٹ موجود ہے, فائنینشیل انٹرسٹ ہے. اگر کسی سے پارٹنرشپ کی ہوئی ہے ڈائریکٹر نے, کہیں کسی کمپنی میں جو ہے اس کے انٹرسٹ ہیں, کہیں پر وہ ڈائریکٹر گارنٹر ہے, تو وہ ڈائریکٹر ہی ول ناٹ بی ایلیجیبل فار اینی لون اور ایڈوانسز. اب آپ ذرا دیکھیے اس پروویژن کو, نو بینکنگ کمپنی شیل میک لونز اور ایڈوانسز ٹو اینی آف اٹس ڈائریکٹرز اور ٹو انڈیویجول فرمز اور کمپنیز. نہ ڈائریکٹرز کو, نہ انڈیویجول فرمز اور کمپنی کو, in which it or any of its directors is interested as partner, director or guarantor, as the case may be, without the approval of the majority of the directors of that banking company, excluding the director concerned. Majority of the directors کی approval کے بغیر وہ لون بھی نہیں لے سکتا, لیکن اس approval میں وہ خود شامل نہیں ہوگا. That director will be excluded from that meeting. Rest of the directors and majority of them, if approved, then he can get loan in this situation. So students, this was about the restriction on the loan and advances. So یہاں تک ہم نے restrictions کی بات کی کہ loans اور advances میں لیتے ہوئے restrictions کا دائرہ کار کیا تھا, کہاں کہاں ریسٹرکشنز ہیں. اب یہ تمام ریسٹرکشن دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ریسٹرکشن آخر کار اتنی ضروری کیوں ہیں.
تو اس پر ہم ڈسکس کر چکے ہیں. Now it is up to you to study it and think over it. So students, یہ کنٹرول کا لفظ آج کل کی دنیا میں کچھ پسند نہیں کیا جاتا. WTO کا دور ہے تو یہاں پر گلوبلائزیشن, لبرلائزیشن اور اس کی باتیں جب آپ سنتے ہیں آج کل, تو ورڈ کنٹرول از ناٹ یوز دیز ڈیز ایون ویئر یو آر کنٹرولنگ. اب یہ پالیسیز ہوتی ہیں تو ریگولیٹرز کہتے ہیں وی آر مینیجنگ اٹ, مینیجنگ ایڈوانسز ناٹ کنٹرولنگ ایڈوانسز. ڈائریکٹ انٹرفیئرنس کنٹرول وہ مارکیٹ میکنزم کے اگینسٹ. مارکیٹ میکنزم کہتا ہے کہ لیٹ دا پلیئرس, لیٹ دی ایکٹرس ایکٹ اکارڈنگ ٹو دی مارکیٹ کنڈیشنز and the results would come out. So anyway, State Bank ایک regulator ہے, and every regulator and these central banks, they do control the advances. Monetary policy بنانی ہے, اس کو انہوں نے implement کرنا ہے, اس کے لیے different steps لینے ہوتے. تو advances کے بارے میں, advances these are جو پریکٹیکل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز آف اے بینک they can formulate the credit policy for their bank. لیکن on the back of it there are the regulations of the State Bank of Pakistan, particularly prudential regulations of State Bank. ان کو دیکھتے ہوئے اپنی پالیسیز بنانی ہوتی ہے, ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ایڈوانسز کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کچھ اختیارات دیے. اب یہ اختیارات کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس پہلے تو آپ اختیار دیں گے پھر ہی وہ انٹروین کرے. یہاں پر یہ اختیار ہے کہ وہ اگر بینکنگ انڈسٹری کو جنرلی یا پرٹیکولر بینکس کو کوئی انسٹرکشن دینا چاہے, کوئی ڈائریکشن دینا چاہے, تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان از پاورفل ٹو ڈو دیٹ. یہ اختیار دیا گیا ہے اس آرڈیننس کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ڈائریکشن اور انسٹرکشن اف اٹ از ڈیمڈ نیسیسری وہ اسٹیٹ بینک یہ انسٹرکشن دے سکتا ہے. یہ جنرل ہو سکتی ہے یا ٹو اے پرٹیکولر بینک ہو سکتی. اب یہ ایڈوانسز کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کنٹرول کرنا ہے؟ سائز آف دی ایڈوانسز. جیسے ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ بینک کا یا سینٹرل بینک کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ انٹرفیئر کرنا چاہتا ہے ان ایڈوانسز. سینٹرل بینک ایک بڑے دائرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے, پوری اکانومی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے مطابق جو ہے کریڈٹ پالیسی کیا افیکٹ کر رہی اکانومی کو اینڈ دا ڈفرنٹ سیکٹرز آف دا اکانومی, دیز ڈائریکشنز پرٹین ان دیٹ میٹر. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈائریکشن دی جاتی کہ کریڈٹ کا سائز زیادہ ہونا چاہیے, کریڈٹ کا سائز کم ہونا چاہیے, انفلیشنری ٹرینڈز ہیں یا ڈیفلیشنری ٹرینڈز ہیں, منی سپلائی بڑھنی چاہیے, منی سپلائی کم ہونی چاہیے. یہ ڈفرینٹ اینگلز ہوتے ہیں جن کے مطابق سینٹرل بینک ان ایڈوانسز کو کنٹرول کرتا. اینی وے یہاں پار آف اسٹیٹ بینک ٹو کنٹرول ایڈوانسز ہیں کیا, کس کس دائرے میں وہ کر سکتا ہے؟ ود ریگارڈ ٹو دا کریڈٹ سیلنگ, ایک سیلنگ فکس کر دے کہ یہ کریڈٹ ہے پرٹیکولر سیکٹر میں سے, ایگریکلچر میں کریڈٹ کی ضرورت ہے, کمرشل بینکس نہیں دے رہے, انہیں کہا جائے ایگریکلچر کے لیے اتنا ہم نے سیلنگ فکس کر دیا, یو ہیو ٹو گیو دس, مینڈیٹری ٹارگیٹس ہیو بین فکس. یا آپ اس سیلنگ سے زیادہ ایڈوانس نہیں دے سکتے, یہ سیلنگ ہے آپ کی, آپ اس سے زیادہ ایڈوانسز نہیں دے سکتے. یا کسی سیکٹر میں اتنا کریڈٹ دینا ضروری ہے. دو چیزیں ہیں, ایک اپر سیلنگ آپ کا فکس کر دی ہے کہ یہ آپ کا سیلنگ ہے, اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو مینڈیٹری ٹارگیٹ دے دیا گیا ہے, اس کے اندر رہنا ہے.
تو یہ کریڈٹ سیلنگ ہو, کریڈٹ ٹارگیٹس ہوں, یہ ڈفرینٹ سیکٹرز میں ایلوکیشنز ہو, ریجنز کی ایلوکیشن ہو, کوئی مارجنز فکس کرنے ہوں, مارک اپ کے متعلق کوئی پالیسیز ہوں, تو ان صورتوں میں سینٹرل بینک, دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, they have the right to intervene and give directions to the banks. This is the way how the central bank controls and holds the power to control the advance. So students, آج کا لیکچر ہم یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ we shall continue with the Banking Companies Ordinance 1962. Thank you for being with me. اللہ حافظ.